میں عمران صاحب سے اس پہ رائے لیتا. عمران صاحب یہ نون لیگ واقعی اتنی پریشان ہوگی, کیا ہوا ہے؟ مطلب ابھی تو صرف ایک آرڈر آیا ہے, وہاں پہ یہ باتیں ہونا شروع ہو گئی جی سازش ہو گئی ہے, یہ ہو گیا ہے, واقعی سازش ہے ایم ہی ڈر گئے نا. اچھا مجھے شازیہ کی بات سے یاد آ گیا کہ جو انہوں نے کہا کہ بیماری کے اوپر سیاست نہیں ہونی چاہیے, یہاں پر سیاست ہوتی بیماری کے اوپر ہے. تو ایک ٹریک ریکارڈ اگر اٹھا کے دیکھیں. ہاں جی, اگر آپ دیکھیں بات شروع جو ہم نے اپنی رپورٹنگ میں دیکھا ہے کہ منظور وٹو صاحب کو ایک دفعہ بیل ملی تھی, پرانی بات ہے, اور وہ ہمارے سینئر تھے شاہد صاحب, انہوں نے کہا تھا بی بی سی کے تھے کہ جی آپ جتنی اونچی اونچی تقریریں کر رہے ہیں تو آپ کو عدالت نے میڈیکل کی بنیادوں کے اوپر ضمانت دی ہوئی ہے, تو اتنا اونچا نہ بولیں آپ. تو یہاں پر تو ایسے ہی چلتا ہے. وہ مجھے نا ایک شعر یاد آ رہا ہے حبیب جالب صاحب کا کہ جب کہیں انقلاب ہوتا ہے قدرت اللہ شہاب ہوتا ہے. تو یہ پاکستان میں جو سیاست میں جو انقلابات آتے ہیں یا جو ہمارے سامنے منظرنامے تبدیل ہوتے ہیں, کسی کی کیا مجال ہے کہ اگر جو قدرت اللہ شہاب نے سوچا ہو کہ اس نے کسی کو ریلیف دینا ہے تو کوئی اس کو روک سکے؟ ٹھیک, کسی کی کوئی مجال ہے کہ کوئی کہے تو کیا عمران خان صاحب کو جنرل ریلیف نہیں مل رہا؟ نہیں, میں نے تو قدرت اللہ شہاب میں کی پوچھ رہا ہوں آپ سے, نہیں ملا ہوگا. میں دیکھیں بات یہ ہے کہ پھر وہی بات جو شازیہ نے کی, آج تو میرا خیال ہے کہ شازیہ اتنی باتیں کر گئی ہیں ایک ہی وقت میں کہ ساری باتیں انہی کی طرف جائیں گی. میں انہی سے لیڈ لے رہا ہوں کہ یہ نواز شریف صاحب کے اگرچہ وہ بیمار تھے, ان کے 2 آپریشن ہو چکے ہوئے تھے, سارا کچھ تھا. اچھا, چونکہ ان کا ایک ریکارڈ تھا, میڈیکل ایک ہسٹری تھی, اس وجہ سے ہم تھوڑے سے بے رحم ہو کے وہ والی بات نہیں کر سکتے جو بات انہوں نے کر دی. اپنے کیا نام لیا تھا بھی آپ نے؟ نہ اطہر کاظمی صاحب نہیں, سینیٹر فیصل واڈا صاحب, کہ ہم نے رپورٹیں بیٹھ کے بنائی. بھئی ہو سکتا ہے بنائی ہوئی ہوں, کیونکہ اس وقت جنہوں نے قدرت اللہ شہاب نے طے کیا تھا کہ جانے دیں, اور پھر حکومت بدترین مخالفوں کی تھی, اور وہ کہا انہوں نے کہ اگر تو ہم ایک اور بھٹو برداشت کر سکتے ہیں تو ٹھیک ہے نہ جانے دیں, اور اگر نہیں کر سکتے تو پھر جانے دیں. قدرت اللہ شہاب صاحب کا فرمان تھا, تو قدرت اللہ شہاب صاحب کا اب بھی ہو سکتا ہے فرمان ہو کوئی, تو ریلیف ملنا شاید ہو. اچھا, لیکن اگر آپ پاکستان کی سیاست کا پہاڑا دیکھیں نا تو قدرت اللہ شہاب حاوی ہیں. قدرت اللہ شہاب جو ہے نا وہ ماشاءاللہ آپ نے پڑھا ہوگا نا شہاب, جی جی بالکل, تو قدرت اللہ شہاب صاحب حاوی ہیں, تو سسٹم انہی کے مطابق چلتا ہے. اور نہیں تو پھر اگر میں اس کو صحیح لگ رہا ہوگا, نہیں تو چلیں ٹھیک ہے نا, پھر آج پھر اسی لائن پہ چلنا شروع کرتے ہیں نا کہ اگر یہ واقعی اس طرح ہے تو پھر جو سوال میں نے شازیہ سے کیا تھا کہ پاکستان تحریک انصاف کے لیے پھر آسانیاں پیدا ہونا شروع ہو جائیں. ابھی خان صاحب ہیں 5 ابھی ادھر بھی بیٹھے ہوئے ہیں کوٹ لکھپت کے اندر بھی, تو پھر ان کے لیے دیکھیں بیماری والے معاملے کے اوپر, بیماری والے معاملے پہ اگر تو آپ نے ریلیف دینا تو سب سے بڑا کیس ہی ڈاکٹر یاسمین راشد صاحب, ان سے بڑا تو کیس ہی کسی کا نہیں. اچھا, ویسے وہ میں کب سن رہا تھا کہ ایک تو بیماری کے اوپر پہلی دفعہ میں نے مٹھائیاں بنٹتی دیکھی ہیں کہ بھائن بیمار ہو گئے نا تو چلو مٹھائی کھاؤ. نہیں لیکن اس کا دوسرا پرسپیکٹو بھی ہے نا کہ آپ دیکھیں آپ نے ان کے کارکنوں کو وہاں تک پہنچا دیا ہے کہ وہ اپنا لیڈر جیل سے اسپتال منتقل کرنے کے اوپر بھی مٹھائیاں. چلیں یہ دونوں پرسپیکٹو ہیں, جو ایک سنگ دلانہ پرسپیکٹو ہے وہ میں نے آپ کو بتا دیا, ہمدردانہ آپ نے بتا دیا. لیکن یہ پاکستان کی سیاست کیا دنیا بھر کی سیاست اور پاور پالیٹکس اس طرح کی بے رحم ہوتی ہے. سر قدرت اللہ شہاب صاحب نے ریلیف دلوائے تھے نواز شریف صاحب کو, کوئی شک والی بات نہیں. قدرت اللہ شہاب صاحب کے لیے کچھ لوگ بوجھ بن گئے تھے, اور اب بھی ہو سکتا ہے کہ قدرت اللہ شہاب صاحب نے فیصلہ کرنا ہے کہ کس کو کتنا ریلیف ملنا ہے. ٹھیک, تو یہ کوئی نہیں روک سکتا. یہ ہو سکتا ہے کہ یہ بھی وہ پنجابی میں کہتے ہیں چاہ کرایا ہوئے, اچھا ایک جھلک دکھائی ہو سکتا ہے. نہیں یہ بور ہو رہے ہیں, افتخار صاحب آپ کی بات سے زیادہ ایگری نہیں کر رہے, وہ سمجھ رہے ہیں نہیں, وہ آج انہوں نے بڑی اچھی باتیں کی ہیں, بائی دی بک باتیں کی ہیں, لیکن یہاں پر بائی دی جو بک ہے وہ ہماری شیلف میں پڑی رہتی ہے. اچھا, ایک فکشنل بک ہے ہماری. بائی دی وے آپ بھی ایک کتاب جو قدرت اللہ شہاب کی اسی کا حوالہ دے رہے ہیں, تو آپ ایکچولی آپ سمجھ رہے کتاب کا حوالہ دے رہے ہیں. جی میں سمجھ رہا ہوں یہ ایک نیا رواج پیدا ہو گیا, کتاب کا حوالہ دے رہے ہیں, نیا رواج پیدا ہو گیا ہمارے پاکستان کے اندر کہ اپنے بات کرنے کی ضرورت نہیں رکھتے اور اس طرح حوالے اس کے ساتھ آپ ضرورت دکھائیں. کہ میری تو ضرورت ہے, میں نے بڑا کلیئرلی کہہ دیا ہے, میں نے کلیئرلی کہہ دیا ہے کہ وے آؤٹ کوئی نہیں ہے. آپ جمہوریت کی طرف واپس جائیں اور جمہوریت میں ساروں کو پارٹیسپیٹ کرنے دیں. تو جمہوریت نہیں ہے ابھی کیا؟ اگر جمہوریت, مریم نواز صاحب جمہوری وزیر اعلیٰ نہیں ہے, میں کسی ایک فرد کی بات نہیں کر رہا. اچھا, شہباز شریف صاحب جمہوری وزیر اعظم, ویری کلیئر اباؤٹ اٹ. ٹھیک, پاکستان تحریک انصاف
پاکستان کی ایک پولیٹیکل فورس ہے، اگر ہے تو آپ نے اس کو زندہ رکھا ہوا نا اب تک، روز اس کے بغیر پروگرام ہی نہیں آپ کا ہوتا، تو کسی کا بھی نہیں ہوتا، بالکل آپ کا تو خاص طور پر کسی کا نہیں ہوتا، آئی ایگری ود یو۔ تو سوال ہے کہ ان کو رول پلے کرنے دیں اور آنے دیں، کون کیا ہوگا یہ اب ذرا پوچھے نا، کون نہیں رول پلے کرنے دے رہا؟ بالکل گو فار دی لوکل باڈیز۔ نہیں پنجاب میں تو سب سے، پنجاب میں تو فوری طور پر لوکل باڈیز دیکھیں، سرحد میں ہے، وہاں پہ کافی سیٹیں جے یو آئی کے پاس بھی ہیں، جماعت اسلامی کے پاس بھی ہیں، پیپلز پارٹی کے پاس بھی ہیں along with دی پی ٹی آئی۔ سندھ کے اندر پیپلز پارٹی اور این ڈی پیپلز پارٹی کے پاس سیٹیں ہیں، بلوچستان کے اندر بھی یہ صاحب ایک بات کہوں، جی پلیز ریالٹی چیک۔ نواز شریف صاحب آپ کے بہت اچھے دوست ہیں نا، ہے نا، تو یہ بات ان کو سمجھایا جا کے کیا کہ بھائی جان آپ عمران خان صاحب کو برداشت کرنا سیکھیں، آپ اس ملک میں جمہوریت واپس لے کر آئیں، آپ کی جو سیٹ ہے ڈاکٹر یاسمین راشد والی، اس کے بارے میں آپ کا دل مانتا ہے کہ آپ اس کو جنون جیتے ہیں، جا کے ان سے پوچھیں۔ نواز شریف صاحب نے جو جواب دینا ہے مجھ سے پوچھنا، بتائیں۔ نواز شریف صاحب نے کہنا کہ میرے کو پوچھ کیوں ڈا سارا کچھ، نہیں کیا وہ ان سے پوچھے بغیر ہی جیت گئے؟ نہیں وہ ظاہر، اچھا ظاہر ہے، ضرورتیں کسی کی ہوتی ہیں، نہیں کر لینا، چلیں آپ جواب دیں۔ میں کہتا ہوں، پہلے بھی میں نے کہا، آئی ایم دی اونلی جرنلسٹ ان پاکستان جس نے کہا تھا اس پارٹی کو نہ بین کرنا اور نہ ہی اس کو پھانسی دینا، بہت 3 سال پہلے، سب نہیں کہا، نہیں کوئی نہیں، کسی نے نہیں کہا، کون چاہتا تھا کس نے کہا بین کرنا، بہت بتائیں کون، شازیہ نے کہا تھا، میں کسی کو نام ہی نہیں لے رہا، I'm not talking about any individual, I'm talking about myself، چلیں میں اپنی ذات کی بات کر رہا ہوں، آپ اچھل کیوں رہے ہیں؟ don't say I'm the only، آپ کہیں I am also one of them، میں اپنے آپ کو اونلی سمجھتا ہوں بیکاز مجھے پتا کس ٹائم فریم میں میں نے بات کی ہے۔ سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ جمہوریت کے بغیر پاکستان کی بقا ممکن نہیں ہے، جی، اور جمہوریت کا طریقہ کار ہے کہ جو مذاکرات ہو رہے ہیں نیشنل اسمبلی کے اندر، پارٹیاں آپس میں مل رہی ہیں، بات کر رہی ہیں، یہ کوشش کی جا رہی ہے شفا انٹرنیشنل میں اس کو بھیج کے ٹیمپریچر کو کم کرنے کی۔ آئی اسٹینڈ فار، میں پوائنٹ ہے کہ جو کام آپ نے 2.5 سال پہلے کیا، یہ 2.5 سال پہلے کر لیتے، آئی ایگری وتھ یو، یہی کام کاش آپ کے 8 فروری کے الیکشن اسی طرح ہو جاتے ہیں۔ سوال ہے کہ اب کیوں سب کچھ ہو رہا ہے؟ آپ چلے آج اس پہ آ جائیں، اس پہ یہ چلے قدرت اللہ شہاب نے اگر کچھ دیا ہے تو آپ کے خیال میں دوسری سائڈ نے کچھ نہیں دیا ہونا؟ دوسری سائڈ میں جو ہاسپٹل جا رہی ہے دیا ہوگا نا، obviously اس طرح نہیں ہو نواز شریف صاحب کا بھی کیس اگر اٹھا کے دیکھیں تو دیا تھا، دونوں سائڈوں نے کچھ نہ کچھ دیا تھا۔ وہ جب گئے تھے تو جنرل باجوہ کی ایکسٹینشن ہو گئی، تو بعد میں سمجھ آ گئی تھی کہ اجازت کیسے ملی اور پیچھے ساری کیا کہانی ہے۔ اب اس میں دیکھیں 2 ورژن ہے، ایک ہے افتخار صاححب کا ورژن جو کتابی ورژن ہے، جمہوریت کے لیے سب کچھ ہو رہا ہے، تھرڈ ٹیئر کے لیے سب کچھ ہو رہا ہے، جمہوریت کے پروان چڑھانے کے لیے ہو رہا ہے۔ دوسرا جو بڑا ہی کروڈ قسم کا معاملہ ہے، بھائی گیو اینڈ ٹیک کی بات ہے، آپ ہمیں کیا دیں گے، ہم آپ کو کیا دیں گے، اس کے اوپر بات یہ بھی ہو سکتا ہے۔ کہ سارے سسٹم میں